بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد. اللہ رب العزت نے اپنی تمام مخلوقات میں ایک انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور اپنی تمام مخلوقات میں اسی انسان کے ساتھ اللہ پاک نے حقوق کو وابستہ کیا ہے. آزاد نہیں بنایا کہ جیسے چاہے زندگی گزارے، حقوق کے ساتھ اس کو وابستہ کیا ہے، ہر ایک کے حقوق بتلائے اس کو. اس لیے ہماری زندگی گزر گئی ہے حدیثیں سنتے سنتے کہ اللہ تعالیٰ فلاں عمل پر گناہ معاف کر دیتے ہیں، عمرے کرنے پر گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ذکر و اذکار کرنے پر گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن حقوق و العباد معاف نہیں ہوتے. باقی سارے گناہ معاف ہوتے ہیں، حقوق و العباد یہ معاف نہیں ہوتے. نہ ذکر و اذکار کرنے سے معاف ہوتے ہیں، نہ روزے رکھنے سے معاف ہوتے ہیں، نہ بیت اللہ کا طواف کرنے سے معاف ہوتے ہیں، جب تک کہ حقوق والا معاف نہ کر دیں. تو انسان کی زندگی پوری کی پوری جگڑی ہوئی ہے حقوق کے اندر. یہ اپنے آپ کو حقوق سے آزاد نہیں کر سکتا. اب حقوق کی ادائیگی کیسے کرنی ہے، اس کے لیے نمونہ کون ہے؟ تو مسلمان حقوق کی ادائیگی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھے گا، حکومت وقت کو نہیں دیکھے گا، اپنے خاندان رسم و رواج کو نہیں دیکھے گا، بلکہ کس کو دیکھے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھے گا. آپ نے امت کو کیا تعلیم دی؟ تو حقوق میں سے پہلا حق جو ہے وہ بڑوں کی تعظیم ہے، وہ اپنے سے بڑوں کا اکرام ہے، ان کی توقیر کرنا ہے. حضرت جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ یہ یمن کے شہزادے تھے، انتہائی خوبصورت آدمی تھے. اپنے اس صحابی کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا یوسف هذه الامہ، میری امت کا یوسف یہ ہے، میری امت کا یوسف یہ جریر ہے. انتہائی خوبصورت اور ایسا مضبوط بڑا قد اللہ نے دیا تھا کہ کھڑے کھڑے سامان اونٹ کے اوپر رکھ دیا کرتے تھے. یہ یمن سے آئے تھے مدینہ منورہ. جب جس وقت پہنچے تو حضور علیہ السلام اس وقت اپنے مکان میں تھے، اپنے گھر پہ. دروازے پہ دستک دی تو اور مہمان بھی بیٹھے ہوئے تھے، جگہ نہیں تھی اندر، تو دروازے پہ ہی کھڑے ہو گئے. سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں بائیں نگاہیں ڈالی، کوئی جگہ مل جائے بیٹھنے کی، لیکن جگہ فل تھی. تو اپنی چادر مبارک اٹھائی اللہ کے رسول علیہ السلام نے اور وہ پھینکی جریر کی طرف اپنی چادر، اور فرمائے کہ اس کو بچھاؤ، اس پہ بیٹھ جاؤ. یہ بڑے کا ادب، اس کا اکرام. وہ بھی ایسے ادب والے صحابی تھے، اس چادر کو بچھایا نہیں زمین پر، نہ ہی اس پر بیٹھے وہ، بلکہ اس چادر مبارک کو سینے سے لگایا، پھر چوما، پھر کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ کا بھی ایسا ہی اکرام کرے جیسے آپ نے میرا اکرام کیا، اللہ تعالیٰ آپ کی بھی ایسی عزت کرے جیسے آپ نے میری عزت کی. فرمائی. اور یہ چادر یہ زمین پر بچھانے کی نہیں ہے، یہ تو سینے سے لگانے کی اور سر پہ رکھنے کی ہے. فرمائی. اور پھر صحابہ کرام سے فرمائے دیکھو کسی بھی قوم کا بڑا آدمی آئے شریف، فرمایا اس کو عزت دو، اس کا اکرام کرو، فرمایا اسے نظر انداز نہیں کرو.
مشہور حاتم تائی کا بیٹا آیا، عدی اس کا نام تھا. باپ کو لوگ آج تک یاد کرتے ہیں سخاوت کے اعتبار سے. حاتم تائی جس وقت آیا حضور علیہ السلام کے پاس، آپ نے فرمایا اس کے لیے تکیہ لے کر آؤ. اس کے لیے تکیہ منگوایا، فرمایا اس پہ ٹیک لگاؤ. ایک صحابی نے فرمایا ہم نے تو آپ کو کبھی ایسا عمل کرتے ہوئے نہیں دیکھا. آپ نے فرمایا دیکھو کسی خاندان اور قبیلے کا جب معزز آدمی آئے اس کی عزت کرو فرمایا. اور اسی رویے اور اخلاق کو دیکھ کر حاتم تائی کا بیٹا عدی ایمان لے کر آیا. اسی کو دیکھ، اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا. جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا، آپ نے فرمایا ہم میں سے نہیں ہے، وہ کسی اور کے دین اور کسی اور طریقے پر ہے. فرمایا ہمارا طریقہ یہ نہیں ہے، ہمارا طریقہ یہ ہم چھوٹوں پر رحم کرتے ہیں اور اپنے سے بڑوں کی عزت کرتے ہیں. یہ میرا طریقہ ہے، وہ میرے ماننے والوں کا طریقہ ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام جب بھی مجلس میں تشریف فرما ہوتے تو دائیں طرف کی نشست خاص تھی حضرت ابوبکر کے لیے، وہ دائیں طرف بیٹھتے تھے حضور علیہ السلام کے، بائیں طرف حضرت عمر بیٹھتے تھے، سامنے دیگر صحابہ بیٹھتے تھے. دوران مجلس حضور علیہ السلام کے چچا اگر تشریف لے آتے حضرت عباس رضی اللہ عنہ تو ابو بکر ہمیشہ جگہ خالی کر لیتے، اپنی جگہ سے ہٹ جاتے تھے اور عباس سے فرماتے تشریف لے رضی اللہ عنہ. ایک مرتبہ ایسی مجلس لگی ہوئی تھی، اسی طریقے سے دائیں طرف ابو بکر بیٹھے تھے، بائیں طرف عمر. دوران مجلس حضرت عباس تشریف لائے رضی اللہ عنہ. ابو بکر ہٹ گئے اپنی جگہ سے اور حضور علیہ السلام کے چچے سے فرمایا تشریف لے آئے. حضور علیہ السلام نے دیکھا ابو بکر کو تو فرمایا کہ کیوں ہٹے اپنی جگہ سے؟ فرمایا آپ کے چچا ہیں. حضور علیہ السلام بہت خوش ہوئے، مسکرا دیا اور آگے ارشاد فرمایا اہل فضل کی فضیلت کو تو اہل فضل ہی جانتے ہیں. کیا خوبصورت بات فرمائی، اہل فضل کی فضیلت کو تو اہل فضل ہی جانتے ہیں فرمایا. اور یہی معمول تھا، جب مجلس میں حضرت عباس آتے اپنی جگہ خالی کر لی. پھر آپ نے فرمایا دیکھو آدمی کا ایک باپ ہے، دوسرا اس کا چچا ہے، یہ دونوں ایک ہی درخت کی دو شاخیں ہیں. ایک آدمی کا باپ اور اس کا چچا اور تایا کیا ہے؟ ایک ہی درخت کی دو شاخیں ہیں. جیسے باپ کو عزت دیتے ہو ویسے اپنے چچا کو بھی عزت دو، ویسے اپنے تایا کو بھی عزت دو. لیکن وہ بھی بڑے جو ہیں چچا اور تایا بن کے دکھائے تاکہ بچوں کے دلوں میں ان کی عزت رہے. تو پھر وہ بچے بھی عزت کریں گے، وہ بھی کہیں گے ہمارے چچا ہیں، یہ ہمارے تایا ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ایک ہی درخت کی دو شاخیں ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے اکرام میں داخل ہے. یہ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا، تین باتیں فرمائی. فرمائے بوڑھے آدمی کی عزت کرنا، عمر میں بڑا ہو، یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کی داڑھی ہو یا نہ ہو، عمر میں بڑا ہے، بال سفید ہے، بوڑھے کی عزت کرنا. حامل قرآن کی عزت کرنا جس کو اللہ نے قرآن کی دولت سے نوازا ہو، بھلے وہ عمر میں آپ سے چھوٹا کیوں نہ ہو، لیکن جو دولت اللہ نے اس کو دی ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے، جو خزانہ اللہ نے اس کو دیا وہ آپ کے پاس نہیں ہے. ساری دنیا جمع ہو جائے، ساری دنیا کے خزانے اتنے دگنے اور ہو جائیں، لیکن جو دولت اس کو اللہ نے قرآن کی صورت میں دی ہے وہ اس کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتی. تو دوسری چیز فرمائے حاملین قرآن، اس کی عزت کرنا. اور تیسرا فرمایا انصاف کرنے والا حکمران. ان تینوں کی عزت کرنا ایسا ہے کہ جیسے کہ آپ نے اللہ کی عزت کی. بوڑھے کی تعظیم کرنا ایسا ہے جیسے آپ نے اللہ تعالیٰ کی تعظیم کی.
بوڑھے کی عزت کرنا ایسا ہے جیسے آپ نے اللہ تعالیٰ کی عزت کی. ان کی توقیر، ان کی عزت، اللہ نے اپنی عزت بتائی. تو اگر ان کی تذلیل کریں گے تو ایسے اللہ کی شان میں گستاخی آئے گی. پھر اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا وہ نوجوان آدمی جو کسی بوڑھے کو دیکھے اور اس کے بڑھاپے کی وجہ سے اس کی عزت کرے، اس کی مدد کر دے، فرمایا کل کو جب یہ جوان خود بوڑھا ہوگا اللہ پاک اس نیکی کے بدلے میں اس کے لیے بھی معاون پیدا کر دیں گے جو بڑھاپے میں اس کی مدد کریں گے، کیونکہ اس نے جوانی میں بوڑھے کی مدد کی. یہ تو ایسا معاملہ ہے ایک ہاتھ سے دے دوسرے ہاتھ سے لے، جیسا کرے گا ویسے بھرے گا. یقین نہ آئے تو کر کے دیکھ. الجزاء الاحسان الا الاحسان. جہاں کسی بوڑھے کو دیکھا، بڑی عمر والے کو دیکھا، پیدل جا رہا ہے، جاننے والا ہے، اس کے ہاتھ میں تھیلا ہے، لے لو اس سے سامان. محلے کا رہنے والا ہے، جانتے ہیں، پیدل ہے، گرمی میں آ رہا ہے، پسینے میں شرابور ہے، سانس پھولی بھی ہے اس کی، اپنی گاڑی موٹر سائیکل لوگ تو اس کے لیے اس کو بٹھاؤ، بیٹے چاچا بیٹھے آپ، اس کو اس کے دروازے تک پہنچا دو. اللہ کی قسم آپ کو پتہ نہیں آپ کی یہ نیکی مغفرت کا ذریعہ بن جائے گی. احادیث میں آتا ہے بہت سو کی اللہ پاک نے بندوں کی مغفرت جو ہے وہ تہجد اور اشراق پڑھنے سے نہیں کی، چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر اللہ نے بخش دیا ان کو. اور وہ نیکیاں ایسی تھی جو دوسرے بندوں کے حقوق سے متعلق تھی. حضور علیہ السلام نے فرمایا فلاں صحابی کا جو انتقال ہوا اللہ پاک کو اس کی زندگی کی ایک نیکی پسند آئی، بس اس پہ بخش دیا اس کو. پتہ ہے کون سی نیکی تھی؟ وہ نیکی یہ تھی کہ ان کے گھر سے جب وہ نکلتے تھے تو راستے میں ایک درخت تھا، اس کی ایک شاخ راستے میں آ گئی، آنے جانے والوں کو مشکل. انہوں نے سوچا کہ اس کو میں کاٹ ہی دیتا ہوں تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو. اب ایک شاخ کو کاٹا صرف جو جھک گئی تھی راستے کی طرف، اور کس غرض سے کاٹا؟ آنے جانے والوں کو دقت نہ ہو. اللہ پاک کو یہی ادا پسند ہے، اسی پہ بخش دیا اس کو. حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ نیکی پسند ہے. تو لہذا بڑوں کی عزت کرنا، بڑوں کی تعظیم کرنا اللہ پاک کو یہ پسند ہے. اور حضور علیہ السلام نے اپنی امت کو بتلایا ہے، چاہے خاندان میں بڑے ہوں، محلے میں بڑے ہوں، یا دائیں بائیں آپ کے ساتھ ہوں، بڑے ہیں ان کو پہلے بولنے دو. ایک وفد آیا حضور علیہ السلام کے پاس ملنے کے لیے، اس میں ایک لڑکا جو تھا 18-20 سال کا، اس نے بولنا شروع کر دیا. حضور علیہ السلام نے اس کو خاموش کرایا، فرمایا خاموش رہو، فرمایا بڑوں کو بولنے کا حق ہے. فرمایا تم کیسے بیچ میں بولتے ہو؟ بڑے بات کریں گے، فرمایا چھوٹے ہو تم، فرمایا تم سے جب پوچھا جائے گا تو بات کرنا، فرمایا ورنہ بات کرنے کا حق فرمایا بڑے کو ہے. فرمایا بڑا بات کرے گا، فرمایا آپ سے جب پوچھا جائے پھر بات کرنا آپ. اللہ پاک ہم سب کو یہ ادب کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. بڑوں کی عزت، بڑوں کی تعظیم، چھوٹوں پہ شفقت اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے. اللہم انا نسألک الہدی.